السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر راحیل کریم آپ کے سامنے حاضر ہوں میں آج۔ ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں آج گفتگو کریں گے جس کا ٹائٹل ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹو پاس ایگزامز اینڈ ٹو ڈو ویل ان لائف۔ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی جو فیلنگز ہیں یا سوچیں ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور پھر ہمیں اگر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں اپنے بارے میں تو اٹ از بیسیکلی بینگ ان ٹچ ود یور سیلف۔ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو موسٹ پیپل ول ڈیولپ دیئر ایموشنل بیس لائن، اور یہ پہلے چند سالوں میں انسان کی زندگی میں یہ ڈٹرمن ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے جو 5 سے 6 سے 7 سال ہیں یہ بے انتہا ضروری ہیں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ انلیس کوئی آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ یا میجر لائف چینج ہو، موسٹ پیپل ول نیور فیل سگنیفیکنٹلی ہائر اور لوور دین دے ہیو لرن ٹو بی ڈیورنگ دیٹ ٹائم۔ تو یہ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ تو زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، اور بیکاز میں پڑھاتا بھی ہوں اور اس چیز میں ریگولرلی پریکٹس کرتا ہوں اور میرے پاس ایکسیس ہے ان ٹولز کی دیٹ آئی ہیو لرنڈ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی مسٹ نیور فیل بیڈ اور انکمفرٹیبل۔ یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ نو ہیومن بینگ از پرفیکٹ۔ سو whilst I do choose to feel good in most situations, I always take the time to feel my feelings، یعنی کہ اپنے ساتھ ان ٹچ رہنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی، اور اپنے جو آپ کا دماغ آپ کو میسیجز دے رہا ہے اس کو سنیں۔ یہ میسیجز آپ کا دماغ آپ ہی کے لیے دے رہا ہے، اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پور ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک مثال ہے۔ تو آپ کے جو احساسات ہیں یا ایموشنز ہیں یہ صرف سینسیشنز نہیں ہیں جو آپ کی باڈی میں فلوٹ کر رہی ہیں، یہ آپ کو یا بہتر محسوس کرائیں گی آپ کے ایموشنز، یا آپ کو برا محسوس کرائیں گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ آف یور انٹیلیجنس ہے ٹو ان کو اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا۔ تو ایموشنز جو ہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کا ایک طریقہ ہے ہمیں بتانے کے لیے دیٹ سم تھنگ از گوئنگ آن ان یور لائف دیٹ یو نیڈ ٹو پے کلوزر اٹینشن ٹو۔ کئی صدیوں سے ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کلچر میں انہوں نے ایک ہائی ویلیو پلیس کی آن سپریسنگ اینڈ اگنورنگ ایموشنل ریئیکشنز، یعنی کہ آپ کے جو احساسات ہیں ان کو سپریس کرنا یا آپ کے جو ایموشنل ریئیکشنز ہیں ان کو سپریس کرنا۔ وائلس یہ ایک برا آئیڈیا نہیں ہے، بٹ اٹس اے پوٹینشلی اے ڈینجرس ون۔ آپ امیجن کریں if you've asked someone to wake you up in the morning because you had important things to do، انہوں نے آ کے آپ کے کان میں آرام سے وسفر کیا آپ کو جلدی سے جھنجھوڑا اٹھانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ نہ اٹھیں تو انہوں نے تھوڑا سا آپ پہ چیخا بھی ہو، تو ایونچولی دے وڈ ہیو ٹو ٹپ یو آؤٹ آف بیڈ اگر آپ نہیں اٹھتے یا آپ کے اوپر پانی ڈالا۔ دس از اونلی جسٹ ٹو گیٹ اے رسپانس۔ تو یہ روڈ اویکننگ جو ہے اٹ ہیپنس ٹو مینی پیپل ہو ہیو کنسسٹنٹلی اگنورڈ دیئر ایموشنل میسیجز اوور ٹائم۔ آپ اپنے ایموشنل پیغامات کو کیسے سپریس کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مصروف رکھیں، یا آپ ڈرگز اور الکوہول لیں، یا آپ اپنے آپ کے ایموشنل میسیجز کو سپریس کرنے کے لیے کھانا زیادہ کھائیں یا کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بیسیکلی اپنے جو انکمفرٹیبل فیلنگز ہیں اور تھاٹس ہیں ان سے ڈیل نہیں کر رہے، ان کو صرف پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو باڈی کے یا مائنڈ کے انکمفرٹیبل فیلنگز ہیں یہ آگے جا کے اور زور سے آپ کو افیکٹ کریں گے، تو ان فیلنگز کو لہٰذا اگنور نہ کریں، اور جتنی بھی انٹینس فیلنگ ہے اس کو جلدی اٹینڈ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ ڈپریشن کے شکار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو بہت ان اپروپریٹ طریقے سے ایکسپریس کریں، اینڈ ایون یو کین بیکم سم ٹائمز وائلنٹ بیکاز آپ اس غصے کو باٹل اپ کرتے رہے ہیں، جو اینگر کی جو فیلنگز آپ میں ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو، تو یہ پھر آگے جا کے بیماری کا صورت اختیار کر دیتی ہیں، اور
unfortunately they can also lead to their high risk factors for cardiac disease and for dementia and for diabetes and other physical health problems, which can then in turn affect your mental health. अब fortunately ये है कि emotional intelligence पे काफ़ी काम हो रहा है and things are now beginning to change. अब हम ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं emotional intelligence के बारे में. Both science and society are beginning to recognize the importance of being aware and being in touch with our innermost feelings. तो इसको हम emotional quotient करते हैं, emotional quotient या EQ. So you can always learn to increase your emotional quotient. So meeting and understanding our uncomfortable feelings rather than ignoring them is how we learn and grow as people. तो इन फीलिंग्स को इग्नोर ना करें जो आपकी अनकम्फर्टेबल है, ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आई हैं और ये आपकी इमोशनल ग्रोथ को स्ट्रेंथन करेंगी और प्रमोट करेंगी. कुछ लोग कहते हैं कि जी सिक्स सेंस की बात करते हैं. अब सिक्स सेंस क्या है? इमोशंस आर, इफ यू लाइक, आवर सिक्स सेंस. They change and evolve over time because both we and our lives also change as time passes by. It is important to be able to tell the difference between feelings that arise as unconscious reactions to the pictures and sounds in your head and the deeper emotions which carry important messages you can learn from. तो ये एक टेस्ट है, भले आप इसको करना चाहें या ना करना चाहें. So when you are feeling an uncomfortable emotion, यानी कि आपको कोई चीज़ तंग कर रही है जो आप तब्दील करना चाहते हैं, आप ये सोचें कि मैंने इसको तब्दील कर सकता हूँ अपने सर के अंदर. So the pictures you are making in your mind and the way you are using your body, if the same emotion keeps coming back, यानी कि आप एक चीज़ को हल नहीं कर पा रहे और वो बार बार आपको तंग कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपको अटेंड करने के लिए. तो आपने ये देखना है कि the more you establish a sense of connection with your emotions, यानी कि आप in tune या in touch हो जाएं अपनी feelings और emotions के साथ, the more you might be able to control your life and the more likely is that you're going to feel better and you'll also feel better more quickly. तो आपका जिस्म जो आपको पैगामात देता है, आपका दिमाग जो आपको पैगामात देता है, इनको बराह मेहरबानी इग्नोर ना करें और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्रैक्टिस करते रहें और इसको हैबिट बना लें तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होगी. तो लर्निंग फ्रॉम आवर इमोशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज. इनको प्लीज़ इग्नोर मत करें. और आप देखेंगे कि अगर आप इस स्किल को डेवलप कर लें तो दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट फॉर पीपल इन द मोमेंट व्हेन दे स्टॉप रिप्रेसिंग. यानी कि अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, रिप्रेस नहीं करना या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना जब आपकी से ये फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स होंगी. लेकिन इंस्टेड व्हाट यू मस्ट डू इज़ टू लिसन टू द मैसेज that your body and mind is giving you. Anger is usually a sign that one of our rules or boundaries have been violated. यानी कि गुस्सा जब हमें आता है तो हमें ये लगता है कि हमारे मर्ज़ी की बात नहीं हुई या किसी ने हमारे राइट्स को वायलेट किया. ये मैसेज आपको इसीलिए आता है ना कि आप कोई एक्शन लें, whether for what you believe is right. And in some cases आपको गुस्सा आता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते. तो ये आइदर वेज दोनों तरफ से एक पैगाम है. सो फियर जो है, जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस से आता है ये, और जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक्ड है, ये एक वार्निंग है दैट समथिंग बैड कुड हैपन. एंड इफ़ यू then prepare yourself if you are experiencing fear in a situation. कुछ तो आप situations को anticipate कर सकते हैं कि यार मुझे यहाँ गुस्सा चढ़ेगा तो मैं लिहाजा इसकी तैयारी कर लूँ और इसको मैं कंट्रोल करूँ. बट नेवरदलेस अगर आपको ये एहसास भी है कि मुझे गुस्सा चढ़ेगा किसी सिचुएशन में, ये भी एक जेन्युइन वार्निंग साइन है जो कि आपके फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को. कुछ लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो अपना हदफ अचीव नहीं कर सकते, और उस तरह के रिज़ल्ट्स जो हैं वो कुछ लोग छोटे से टाइम फ्रेम में चाहते हैं. ये मैसेज भी ऐसा ही है कि इसको भी आप समझें कि क्या ये रियलिस्टिक है कि आप ये फ़लाँ काम जो 1 महीने में होना है आप 2 दिन में कर लें. तो इन चीज़ों को अटेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. So take some time to reflect on your level of commitment to your goals and your strategy for achieving it.
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گلٹ سم ٹائم ٹینڈس ٹو کم اباؤٹ وین یو آر ناٹ لیونگ اپ ٹو ونز اون اسٹینڈرڈس آف کانڈکٹ. تو اپنے آپ کو بھی اینالائز کریں, ان ریئلسٹک گولز نہ دیں, گولز کو آپ چھوٹا کریں. تو گلٹ بھی ایک امپورٹنٹ میسیج ہے, ایموشنل میسیج ہے. اگر آپ برا فیل کرتے ہیں سو ڈونٹ ڈو اٹ اگین اینڈ ڈو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹو پٹ اٹ رائٹ. اداسی ایک اور ایموشنل اسٹیٹ ہے جو کہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے, ایٹ لیسٹ وین وی ہیو لاسٹ سم بڈی اور وی ہیو لاسٹ ٹچ وتھ سم بڈی. تو جیسے میں نے ذکر کیا, امپورٹنٹ ایموشنز کیا ہیں, اینگر کے ہیں, گلٹ کے ہیں, فرسٹریشن کے ہیں, اداسی کے ہیں. تو ان سے ان ٹچ رہیں اور ان کو سمجھیں, ان کو اگنور مت کریں. یہ آپ کا جسم اور دماغ آپ کو میسیج دے رہا ہے. انگزائٹی کے جو سمٹمز ہیں جیسے پیلپٹیشنز ہیں, بٹرفلائز ان دا اسٹمک ہیں, یہ بھی سارے تمام آپ کی باڈی آپ کو پیغامات دے رہا ہے کہ یہ کچھ دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. سو اٹینڈ ٹو یور ایموشنز ناظرین, آئیڈینٹیفائی دیم, ڈونٹ اگنور دیم. یہ تمام تر پیغامات ہیں آپ کے لیے کہ آپ ان کو اٹینڈ کریں اور ان کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ریکگنائز کریں. جس چیز سے بھی آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ آئیڈینٹیفائی کریں اس ریزن کو کہ آپ کیوں فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے. سو ونس یو ہیو ڈن سو یو کین آئیدر ریکمٹ, ڈراپ دا گول اور چینج یور اسٹریٹجی. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. پیرنٹس کے لیے یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ارلی ایئرز میں کوشش کریں کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ان میں انکلکیٹ ہو. وہ اپنے جو ایموشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہی کریں گے جو آپ ان کو سکھائیں گے. تو اگر آپ یہ میسیج سمجھ جائیں اور اس کو پاس آن کریں اپنی ریئرنگ پریکٹسز میں, اپنے بچوں کو پالنے میں, سو یو آر مور لائکلی ٹو پروڈیوس اسٹیبل ہیومن بینگس دیٹ کین ڈو ویل ان لائف. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پورٹل کو سبسکرائب کریں اور انہانس کریں richness of this portal. Share it with others if you have found this to be helpful, and listen and hear to the messages that I have given you in this video. Allah ke hawale, and I shall see you soon. Assalamu alaikum.